درویشی دیگچے، صحرائی سرید اور خرچنگ کیکڑے۔ پچھلی صدی کی 7ویں دہائی کے اواخر موسم سرما کے ابتدائی سرمئی سے دن تھے۔ میں پرانے بیروت کے باہر سمندر اور صحرا کے درمیان ایک قدیمی خستہ سی سرائے میں، آپ اسے بٹیار خانہ بھی کہہ سکتے ہیں، غیر معینہ دنوں کے لیے پڑا سڑ رہا تھا۔ کسی اچھے برے ہوٹل کی بجائے یہاں پڑے سڑے رہنا میری مجبوری کے علاوہ میری تفریح بھی تھا۔ فندق البحر اس بھٹیار خانے کا کوئی سر پیر نہ تھا۔ جو چھت تھا وہ ان گھڑے بے ہنگم پتھروں کی پرانی دیواروں پر گھپریل اونٹوں کی پوستیوں، جستی آہنی ٹوٹی پوٹی چادروں اور علم غلم چیزوں کا نام تھا، اور فرش موٹی کھردری سرخ ریت پر ادھڑے ہوئے پرانے قالینوں اور اونٹ بھیر بکریوں کے بالوں کی دریدہ دریوں جس پہ جا بجا میل کچیل کے دھبے اور چاک نمایاں تھے۔ ان پھٹے ہوئے چاکوں سوراخوں سے حشرات الریگ، کیڑے، کاکروچ، چھوٹے چھوٹے پھرتیلے کیکڑے، ننھی ننھی ریگ ماہیاں، رینگتے ہوئے بڑی بڑی مونچھوں والے پدے، کن پڑے گھوسے اور ریل گاڑی کی مانند خوبصورت چونٹے نکل نکل کر آزادانہ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ادھر رہنے والوں میں جسے دیکھیے وہ نمایاں فرق ہے، یعنی اس غریب الدیار مفلوق الحال آشرم میں الف سے لے کر یہی تک سب پڑے ہوئے ہی تھے، میری طرح دل، دماغ، صحت اور جیب پاکٹ سے بے نیاز۔ کوئی بھگوڑا ساحل پر اترتا تو ناک کی سیدھ سیدھا ادھر پہنچ کر جاتا، کوئی صحرا نوردی سے فارغ ہوتا تو ادھر کمر سیدھی کرنے پہنچ جاتا۔ جیل بگاڑ سے پلٹنے والے بھی ادھر کا ہی رخ کرتے، اور جو دنیا میں محض دھرتی کا بوجھ سمجھے جاتے ہیں ان کی جائے پناہ بھی یہی بھٹیار خانہ تھا۔ یہ فندق البحر دنیا کا واحد بھٹیار خانہ نما ہوٹل تھا جو 2، 4، 5 ستاروں کا محتاج نہ تھا، بلکہ ملٹی سٹار کہکشانی ہوٹل تھا، جس کے صدر دروازے پہ کوئی باوردی بارو مونچھوں والا کھڑا نہیں رہتا تھا، اور نہ ہی یہاں پر پڑھنے کے لیے کسی ڈنر سوٹ، ٹائی، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، کریڈٹ کارڈز اور ڈالروں، پونڈوں، دیناروں کی ضرورت ہوتی۔ کوئی اندراج، کوئی نہ کمرہ نمبر اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پڑھنے کے لیے صرف انسان کے روپ میں محض بوجھ کی ضرورت ہوتی۔ بس یہی اوصاف اس کی وجہ شہرت تھی۔ یمن، تیونس، الجزائر، لبنان، اردن، شام، مصر، لیبیا، عراق، فلسطین، غرض یہ کہ دنیا بھر کے فقرے، خرچ تھوڑے، مفلسوں کا لاش اور بیمار قسم کے سیاح، آوارہ گرد، بین الاقوامی درویزہ گر، بھک منگے، چھوٹے موٹے سمگلر، حشیش اور مشروب پینے والے جماندرو نشہ باز، جان و مال سے بیزار، دین و دنیا سے ابزار، غرض یہ کہ ہر قبیل و فضیل کا بوجھ خود بخود یہاں پہنچ جاتا۔ کئی بوڑھے آئے اور یہیں سے 2 فرلانگ سمود کے قبرستان میں جا کر لیٹ گئے۔ نہ آنے کی خبر و خوشی، نہ جانے یا مرنے کا ماتم۔ 5-7 جھونپڑ نما دالان جو کسی دروازے کھڑکی سے بے نیاز تھے، جس کا جی چاہا وہیں پڑ گیا۔ ایک اردنی بوڑھا جس کی سیاہ سفید چگی داڑھی تھی بڑا مہربان سا شخص تھا، دراز قد، دوہرا پیٹا، پاؤں کے نیچے کھسٹتی ہوئی سیاہ رنگ کی میلی سی ابا۔ وہ اور اس جیسے 2 عدد بیٹے ہر وقت آنے جانے والے مہمانوں کا خیال رکھتے۔ رہائشی دالانوں سے ذرا ہٹ کر ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور بغیر چھت کا ایک باورچی خانہ تھا۔ ایک جانب جھاڑ جھنگاڑ، چیتڑے، پرانے ٹائر، جوتے، لکڑیاں اور جلانے والے گندے میلے ڈیزل کے لیے ایک بڑا سازنگ آلود سا ڈرم، بڑے بڑے پتھروں کے چولہے اور ان پہ ڈیزل کے دھوئیں سے کلون سے ہوئے ڈنٹ پڑے دیگچے اور کھلے کنستر۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے سامان و خوردنوش کہاں سے آتا اور کون لاتا تھا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران کئی بار اس راز کو جاننا چاہا، مگر ہر بار ناکام ہی رہا۔ پانی کے لیے پتھروں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا حوض تھا جو صحرائی جانوروں کے علاوہ انسانوں کی بھی ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس حوض کے لیے پانی کہاں سے پہنچتا تھا، یہ یہاں کے لائی حل رازوں میں سے ایک راز تھا۔ اس اردنی بھٹیارے سلمیان اخی کے 2 بڑے بیٹے اکثر باورچی خانے کے اندر کھانے پکانے میں مصروف دکھائی پڑتے۔ جب دیکھا انہیں بڑے سے دیگچوں میں کالی لکڑی کا ایک بڑا سا لٹ گھماتے ہوئے دیکھا۔ ان دیگچوں میں لاسانی قسم کا سرید پکتا تھا، جس کا جزو خاص پہاڑی جو تھا، جس کی یا تو بیئر شراب بنتی ہے یا پھر جانوروں کو بطور چارہ کھلایا جاتا ہے۔ اس جو میں
نشاستہ کم اور پھوک چھلکا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سرائے کی مخصوص و عام ڈش یہی ایک واحد سرید تھا۔ 24 گھنٹے اس کے دیگچے چڑھے رہتے۔ جسے بھوک محسوس ہوتی وہ خود باورچی خانے پہنچ کر اپنی ضرورت کا سرید حاصل کر لیتا۔ یہ سرید آش کی مانند پتلا اور ہلکا ہوتا، جسے ہر کوئی آسانی سے ہضم کر لیتا۔ سرید کے دیگچوں میں جو تو پڑتے ہی تھے، اس کے علاوہ لحمیاتی ضرورت کے تحت اس میں صحرائی کیکڑے بھی گھونٹے جاتے تھے۔ لیبیا، اردن اور مصر کے صحراؤں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت اور مصلحت سے ایک کیکڑا پیدا فرمایا ہے جو سمندری دریائے کیکڑوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سمندری کیکڑے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور ناقابل یقین حد تک بڑے بڑے بھی، جنہیں دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے، مگر یہ مخصوص صحرائی کیکڑے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے مینڈک کی مانند، ایک ہی سائز اور یکساں رنگ و رنگ، انتہائی پھرتیلے اور چست و چالاک۔ خدا جانے ان کے پاس کون سی قوت و خاصیت ہے کہ وہ انسان کے ارادے اور نیت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ آپ بیٹھے یا لیٹے ہیں، وہ ٹھنڈک، سایہ، انسانی خوشبو سے وارفتہ ہو کر سرسراتے اٹکلیاں توڑتے ہوئے اچانک کہیں ریت سے نمودار ہوتے ہیں، اپنے بازوؤں کوہنیوں کے انٹینے گھما پھرا کر اپنے ارد گرد کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اور پھر جب مطمئن ہو جائیں گے تو آپ کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دیں گے اور بے خوف و خطر آپ کے جسم پر رینگتے پھریں گے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی غلاظت، ٹانگوں اور گھٹنوں کے جوڑ کے پیچھے کی میل کچیل، ناک منہ کی علائش لعاب، ہاتھ پاؤں کے بڑھے ہوئے ناخنوں میں رہائش پذیر غلیظ جراثیموں کے قبیلے، کان کی کیچ، سر کی جوئیں وغیرہ ان کے من پسند کھاجے ہیں۔ ظاہر ہیں یہ چیزیں انہیں دنیا میں صرف اسی سلیمانی اخی کے مطبخ یا بھنڈارے میں وافر میسر آ سکتی ہیں۔ حیرت ہے کہ وہ کمال ڈٹائی سے آپ کو اپنا تختہ مشق بناتے ہیں، آپ کے جسم میں ایسی جگہیں دریافت کر لیں گے کہ جن سے آپ خود بھی ابھی تک واقف نہ ہوئے ہوں گے۔ اس عالم یلغاری میں اگر آپ نے کہیں نامعلوم انداز میں بھی یہ سوچ لیا کہ ان کم بختوں سے نپٹا جائے تو یقین جانیے اگلے ہی لمحے وہ یوں غائب یا چھپ جائیں گے جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ آپ اپنے تئیں ششتر رہ جائیں گے کہ ابھی تو میں نے مشکل سے ارادہ ہی باندھا تھا، انہیں کیوں کر خبر ہو گئی۔ اسی اثناء اگر آپ نے اپنی خجالت مٹانے کی غرض سے ہوشیار بننے کی کوشش یا کوئی لپک جھپک کی تو یاد رہے وہ کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ وہ مہارنٹوں بازیگروں کی طرح آپ کو دائیں بائیں جھکولے جھانکے دیتے ہوئے یہ جا وہ جا، یا کبھی کوئی مقدر کا پٹا یا تربیت کا کچا آپ کے ہتھے چڑھ بھی گیا تو وہ مال غنیمت بطور منوسلوا سرید کے دیگچے میں پہنچ جاتا۔ اسی طرح سارا دن سب مسافر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ضرورتاً، انتقاماً، حجتاً، احتجاجاً، شرما شرمی معاشی کے طور کیکڑے گرفت کرتے تھے۔ ادھر مقامی لوگ اس بے ضرر، بے حد پھرتیلے، ہوشیار اور لحمیاتی قوت بخش اجزاء والے کیکڑے کو یہاں کی صحرائی دہقانی زبان میں اتوق کہتے ہیں۔ یہاں صحرا ریگزار میں ہسپتال، ڈاکٹر کہاں، لہٰذا یہاں کے لوگ جسمانی خلجانی کمزوری، قوت باہ، جلدی بیماریاں، سام بچھو گو کے کاٹے، پیٹ کی خرابی، آنتوں کی جکڑن، سوزش، بڑھی ہوئی تلی، گردوں کی پتھری، گل پیڑے اور پیٹھ کی آنت کا اہن غرض یہ کہ ہر ظاہری باطنی بیماری کا آخری شافی علاج یہی نادر روزگار اتوق تھا۔ کئی اشروں پہ محیط صحرائی سفر نے مجھے کچو کما بنا دیا ہوا تھا۔ میری جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور مالی حالت آخری درجے تک پتلی ہو چکی تھی۔ قوت بخش غذا، صاف میٹھے پانی کی کمی، مسلسل بے آرامی، لگاتار سفر، موسموں کی سفاکیاں اور صحرا کی بدمزاجی نے مجھے خاصا چڑچڑا اور خود سے بیزار سا کر دیا ہوا تھا۔ مگر یہاں بیزاروں، بیکاروں، مفلسوں اور کلاشوں کی جنت میں پہنچتے ہی میں اپنے آپ میں خاصی تبدیلی محسوس کرنے لگا تھا۔ میری زائل شدہ توانائی، چہرے کی اڑی ہوئی شادابی، یاداشت و برداشت وغیرہ واپس لوٹنا شروع ہو چکی تھی، جبکہ یہاں کی صورتحال بھی قریب قریب ایسی ہی تھی جس سے پہلے بھی ایک بار دو چار ہو چکا تھا، اور کچھ فرق تھا تو وہ یہاں کے مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کا باہمی سلوک و اتفاق اور لہمی حراروں سے لبریز صحرائی کیکڑوں والے لذیذ و غذائیت سے بھرپور سرید کا تھا۔ چوپایوں کے چارے والے جو، چند باسی کچی پکی صحرائی پیاز کی گانٹھیں، گانٹھوں والی گاجریں، زیتون کا کچا پکا پھل اور تیل اگر میسر ہو،
ورنہ دریافت ہونے والے تمام وٹامنوں کی توانائی و تابکاری سے بھرپور اتوق کیڑے تو تھے ہی۔ مٹھی بھر سمندری نمک، مرچ یا وہ ہر چیز جو میسر ہو جائے اور انسان یا حیوان کے کھانے چکھنے کے قابل ہو، اپنی تمام تر افادیت اور غذائی اعتبار سے بھرپور یہ ثرید یقیناً ایک نعمت خیز مترکبہ تھا۔ اس کے باوجود اصل مسئلہ اس کا نگلنا، کھانا یا اس کا پینا تھا۔ ٹھوس اجناس، ریشے دار سبزیاں اور عمر رسیدہ کیکڑے اگر وافر ہوتے اور پانی مقدار میں کم ہوتا یا دیگچے کے نیچے تاؤ تلخ ہوتا تو ثرید کچے چنے کے بھونگے کے کھچڑے کی طرح ہوتا، جسے باقر گنج کی بنگالیوں کی طرح لڈو بٹ بھر کر بے دقت نکلا جاتا، اور اگر ہلکی آنچ، لکڑی کے کفگیرے کے مسلسل ہلاؤ، جانوروں والے جوکم، پانی ہلکا اور بہاؤ میں زیادہ ہوتا، سبزیاں ترکاریاں ہفتوں اشروں کی باسی ٹھہرتی، خرچنگ کیکڑے کم اور دوندے دوندے سے ہوتے تو اس صورت ثرید بالرغبت کھایا جا سکا تھا۔ بالفرض اگر دیگچا پانی سے پر ہے، لوبیا، دالیں اور جو وغیرہ خاص حکیم ارشد والی کی طرح قلیل ہیں، کیکڑوں کی پیدائش میں کمی ہے یا ابھی کم سن ہے، ماؤں کی گودیں چھوڑنے کے لائق نہیں، ترکاریوں میں تری کی ترتراہٹ ختم ہو گئی ہے، اور ادھر دیگچوں کے نیچے خشک لوکیوں کی تڑی مڑی بیلیں، مصری تربوزوں کے اد خشک چھلکے، پرانے ربڑ سول اور سیاحوں کے سفر ناموں کے بیکار مسودے جل بجھ چکے، تو جانے کہ ایسا ثرید محض پیا ہی جا سکتا ہے جو بے انتہا ملین اور خوب خواب آور ہے۔ ایسا ثرید پینے کے بعد میں نے سلیمان اینڈ سنس 2-4 پرانے رہنے والوں کے علاوہ کسی اور کو آرام سے ٹکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر بندہ پیجامہ تھامے باہر بھاگتا دکھائی دیا، جن میں خود بھی شامل ہوتا۔ گو میں بھی اسی قبیلہ بے کاراں نادر روزگاراں میں شامل تھا، جن کا کام ہی ریگ یا بوسیدہ قالینوں پہ پڑے رہنا تھا، کیونکہ نہ تو ادھر آنے کی دعوت تھی اور نہ ہی یہاں سے جانے کا تقاضا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ خاص طور پر آسمان سے اترتا تھا، لیکن یہاں اس قبیلہ آوارہ گرداں کا من و سلوہ جیسے شش جہت عالم سے بھجوایا جاتا تھا۔ خود روز قسم ترکاریاں انہیں ادھر ادھر صحرا سے مل جاتی تھیں، آسمان سے پانی جو کبھی کبھار بانداز بارش ان کے قدیمی حوض نما سالاب تک پہنچ جاتا۔ ہر صبح 5-10 نکمے مل کر خاصے دور ساحل تک جاتے اور جو کچھ بھی ماہی گیر، سمگلر اور سمندر ساحل پر انڈیل جاتے، یہ اٹھا کر اسے گٹھریوں میں باندھ لاتے۔ یہ بیروت سے کافی ہٹ کر صحرائی علاقے کا کٹا پٹا بے قاعدہ ساحل تھا۔ اس پہ رات کے اندھیروں میں انسانوں کو اسمگل کرنے والوں اور غیر قانونی ماہی گیری کرنے والوں کی کشتیاں اور چھوٹے بجرے اپنی کاروائیاں ڈالا کرتے تھے۔ کئی بار یوں بھی ہوا کہ 10 جنے یہاں سے وہاں گئے، واپس 4 آئے یا 8 آ گئے، 18 آئے۔ رازداری کی بات یہ کہ کوئی کسی کے جانے یا آنے کی بابت دریافت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی گلی سڑی بدبودار مچھلیاں بھی مل جاتی، جن کی سڑاند، بدبو اور بد ذائقی کو زیتون کے بار بار استعمال ہونے والے تیل میں بھون کر دور کیا جاتا۔ ساحل سے اٹھا کر لائے جانے والے مال خیر خیرات سے بعض اوقات بڑے کام کی چیزیں بھی دستیاب ہو جاتی۔ پرانے جوتے، چمڑے، کینوس کی جیکٹیں، رسے اور رسیوں کے ٹکڑے، شراب بیئر کی خالی بوتلیں، سگریٹ سگار کے اجلے ٹکڑے، کھانے پینے کا فاضل اور باسی سامان، مچھلیاں پکڑنے کے پرانے جال، ٹوپیاں، لکڑی لوہے کا بیکار کاٹ کباڑ، اور کبھی کبھی تو ان لوگوں کے وارے نیارے بھی ہو جاتے۔ روپے، پیسے، گھڑیاں اور سونے چاندی کے سکے ڈلیاں بھی ہاتھ لگ جاتی۔ جعلی پاسپورٹ، جعلی کرنسی، مرے سڑے لوگ بھی دیکھے پائے جاتے۔ وہاں سے لائے جانے والے سامان کو منوعن سلیمان اخی کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ کمال مہارت سے سامان سے ایک ایک چیز الگ کرتا۔ ثرید کا سامان الگ، ایندھن کے لیے استعمال ہونے والا الگ، پہننے برتنے والی چیزیں ایک طرف، اس کے اپنے لیے اور لڑکوں کے لیے جوتے، کپڑے، ٹوپیاں الگ۔ فاضل سامان وہ حسب ضرورت یہاں کے فقروں میں بانٹ دیتا۔ بالکل اسی طرح مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے انہیں انٹرنیشنل مفتوں کے لیے سامان ثرید و چشید، لباس فاخرہ و آجزا، پزار فرنگ و کلائے ملنگ پہنتے رہتے۔ میں بھی انہی سا ایک بین الاقوامی مفتوڑا تھا، مفت خوری، مفت سفری، مفت بصری، مفت حشری اور مفت نشری کے سامان کھاپے کھاتے، جگہیں، جلوتیں، خلوتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ڈھونڈا کرتا تھا۔ وہ کیا زمانے تھے، گردش میں پیمانے تھے،
از حد جذب و برداشت کا یارہ تھا، رگوں میں خون نہ تھا پارا تھا، صبح کہیں شام کہیں، چین تھا نہ آرام کہیں، ایک سودا سوار تھا سر پہ، ایک قدم بحر میں ایک بر پہ، کچھ جاننے کا لبکا تھا، دنیا جہاں دیکھنے کا چسکا تھا۔ دم عشق۔ شام کے دمشق سے پڑے میں ایک شام گولان کے پہاڑی سلسلے میں واقع حابیل کابیل کے مزار کے باہر ایک سنگی چبوترے پہ بیٹھا مغرب کی اذان کا انتظار کر رہا تھا۔ چبوترے پہ بچھی 2 چٹائیوں پر رحل پر قرآن پاک اور تسبیحوں کی موجودگی سے پتہ چلتا کہ یہ جگہ نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہے۔ میرے علاوہ میرے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور اور ایک فقرا قسم کا گائیڈ بھی تھا، جسے میں محض انگلش شلنگوں اور سگریٹوں کا لالچ دے کر ساتھ لایا تھا۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ 2 باوردی فوجی بھی آ گئے۔ دونوں بارش اور بھلے سے انسان تھے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ دونوں شامی فوجی کے سپاہی ہیں جو اسی پہاڑی پہ یہودی فوج کے سامنے پوزیشن لیے ہوئے پڑی ہے۔ ہم سب نے اکٹھے نماز مغرب ادا کی۔ سورج اوجھل ہو چکا تھا۔ شام کے ملگجے میں ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ ٹیکسی میں بیٹھ چکے تھے تو اچانک ایک عجیب سی ہیت القضائی والا خمیدہ کمر بوڑھا سرمئی سی عبا ہاتھ میں لمبی سی تسبیح لیے مزار کی اور سے ظاہر ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے دیکھتے ہی عجلت میں گاڑی سے باہر نکلا، خرامہ آگے بڑھ کر بڑی عقیدت سے ہاتھ چومتے ہوئے بڑی تیزی سے عربی میں گفتگو کرنے لگا۔ پیچھے سیٹ پہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا گائیڈ بھی باہر نکلنے لگا تو میں نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، یہ بزرگ کون ہے؟ وہ بے وقوف میری بات سنی انسنی کرتا ہوا ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گیا۔ اس نے بھی وہی کچھ کیا جو ڈرائیور کر چکا تھا۔ وہ تینوں آپس میں بڑے انہماک و عقیدت سے بات چیت میں مصروف تھے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ دونوں سروں کو خم کیے، نگاہیں روبرو رکھے، دایاں ہاتھ دل پہ ٹکائے، ان بزرگ کے ہر جنبش ابرو پہ طیب طیب مرحبا مرحبا کہے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب میری باری تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ مجھے نیچے اترتے دیکھ کر وہ تینوں گاڑی کی جانب آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی عاجزی سے سلام کیا۔ حسب رواج و روایات انہوں نے معائقہ فرمایا، میرے گال پہ بوسہ ثبت کیا اور میرا حال احوال پوچھا۔ اب میرے ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو ان بزرگ کو ساتھ بٹھا لیں۔ ان کا گاؤں کہیں قریب ہی تھا۔ مجھے کیا انکار ہو سکتا تھا، بلکہ میں نے فوراً اگلا دروازہ کھول کر انہیں سیٹ پر بیٹھنے میں مدد دی۔ ان بزرگ نے بڑی شفقت اور میٹھی سی مسکراہٹ سے مجھے آفرین کہا۔ گاڑی چلتی تو انہوں نے گائیڈ کے وسیلے سے مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ عربی میں مخاطب تھے، گائیڈ انگریزی میں ترجمہ کر کے ہم دونوں کی مشکل حل کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے متعلق جب آگاہ ہوتے تو بدقت پلٹ کر میری جانب تحسین و آفرین بھری نظروں سے دیکھتے، خاص طور پہ پاکستان اور میرا سیر و سیاحت کا شوق، الٹے سیدھے علوم سیکھنے کا جنون وغیرہ، ان سب باتوں کا انہوں نے بڑی محبت اور حیرت سے لیا۔ اسی ترجمے بازی اور انگریزی عربی کلا بازیوں میں یوں مگن رہنے پتہ بھی نہ چلا کہ ان کے گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں کیا تھا؟ چند معمولی سے گھر، چھوٹی سی مسجد اور شاید ایک مدرسہ بھی تھا۔ پہاڑی شہرا کے کنارے پر چند گھروندے، پرانے کھجوروں کے درخت، ایک مخروطی سے مینار والی چھوٹی سی مسجد، چند معصوم سے بچے بھی دکھائی دیے، ٹخنوں تک اتری ہوئی عبائیں اور سروں پر کپڑے کی گول گول ٹوپیاں۔ شام کے سائے اب خاصے گہرے ہو چکے تھے۔ گاڑی رکتے ہی بچے تیز تیز کلام کرتے ہوئے قریب آ کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ ان بزرگ سے پہلے ہم تینوں نیچے اتر چکے تھے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنی عبا اور قبا سنبھالتے ہوئے نیچے اترے۔ دکھائی دیتا تھا وہ اب عمر اور تقدس و تدبر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں موجود سفر تمام ہونے کو اور اگلے سفر کے مشورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ اور نکاہت صاف چہرے پر عیاں تھی، مگر کیا مجال جو مزاج کی شگفتگی اور طبیعت کی بزلہ سنجی میں کہیں جھول پڑا دکھائی دے۔ میں سب سے پیچھے سر ڈالے کھڑا تھا۔ میری جانب مڑ کر دیکھا، پھر میرے قریب آئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سامنے مسجد کی جانب ہو لیے۔ ڈرائیور اور گائیڈ بھی پیچھے پیچھے سایوں کی طرح جڑے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ چلتے چلتے